پہلے پہل کلیریفائی کر دیجیے گا، اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا ہے اور اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار محمود خان اچکزئی ہی ہوں گے، اور اسپیکر نے بھی اس حوالے سے بطور قائد حزب اختلاف ان کی تقرری کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ دیکھیں، یہ پروسیس جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے تقرر کا کہ اسپیکر صاحب اسرٹین کریں کہ اپوزیشن میں بیٹھنے والے جو معزز ممبران اسمبلی ہیں نیشنل اسمبلی، تو ان کی اکثریت کی حمایت کس کو حاصل ہے، وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے اور اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ بات ایسے ہی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً جو ہے ان کا تقرر ہو جائے گا۔ مگر آپ ابھی پوزیشن میں نہیں ہے ایسا کچھ کہنے کے لیے، کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ مولانا فضل الرحمان بھی اپوزیشن لیڈر کی لیے دیکھیں سرگرم ہے۔ دیکھیں، اندازہ تو سبھی کو ہو سکتا ہے اور مجھے بھی یقیناً جو ہے وہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن جب تک ایک واقعہ ہو نہ جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہوگا کہ کسی کو جو ہے وہ اکثریت کا حامل قرار دے دیا جائے اور کسی دوسرے کو جو ہے وہ کہا جائے کہ ان کے پاس شاید اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب نے اسرٹین کرنا ہے۔ میری آج بھی اسپیکر صاحب سے بات ہوئی ہے، تو بہرحال یہ ممبران کی صوابدید کے اوپر ہی چھوڑا ہے کہ وہ جیسے مناسب سمجھے اس کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسپیکر صاحب کس چیز کے لیے انتظار کر رہے ہیں ابھی سر؟ کس طرح سرٹن کریں گے وہ اپنی صوابدید کو استعمال کرنا؟ دیکھیں، اس میں ایک تو بڑا بہتر طریقہ ہے کہ ڈیورنگ سیشن جو ہے، جب اجلاس ہو رہا ہو تو آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی اس کا تعین جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی سگنیچر کر کے دے تو پھر اس کے لیے تھوڑا لینتھی پروسیس اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ سگنیچرز کی ویریفیکیشن بھی ہونی ہوتی ہے اور پھر ان لوگوں سے پوچھنا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سگنیچر جو ہے وہ کیے ہیں، سگنیچر آپ کے ہی ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں طریقے اسپیکر صاحب کو اویلیبل ہیں، جیسے وہ مناسب تو سمجھیں ابھی گے تو اس کو اسرٹین دستخط کر کے شدہ اپنی دستاویز تسلی کر موجود کے ہے، نوٹیفائی کر دیں گے۔ بالکل، تو آپ کی آج بات بھی ہوئی، دستخط شدہ دستاویزات موجود ہیں، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، تو کیا وہ سرٹن کریں گے ادھر، یقین اپنے لیے کریں گے کہ واقعی یہ دستخط جو ہیں وہ لیجیٹیمیٹ ہیں اور صحیح ہیں؟ ایسا ہی ہوگا یا آپ کو لگ رہا ہے سیشن میں ہوگا یہ فیصلہ؟ جی بالکل، یہ تو لازماً کرنا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ان کا آفس جو ہے وہ یہ کام کر بھی رہا ہے، اور اس کے لیے وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی میرا خیال ہے کہ تسلی فرما لیں گے۔ اچھا، یہ دونوں کام ہوں گے، یعنی کہ جو دستخط ہیں تحریر کے اوپر اس کو بھی وہ کنفرم کریں گے اور فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بھی اپنے آپ کو کنفرم کریں گے؟ اب یعنی اگر ان کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ دونوں طرح سے یا کسی ایک طرح سے ہو جاتی ہے ٹھیک، تو ان کب تک کی لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ ان کی سیٹسفیکشن ہی اس میں سیٹسفیکشن جو ہے یقینی وہ، ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک آدھ دن سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اور اچکزئی صاحب آپ لوگوں کے لیے ویسے قابل قبول ہیں بحیثیت اور بطور قائد حزب اختلاف؟ دیکھیں، قابل قبول تو انہوں نے اپوزیشن کے ممبران کے لیے ہونا ہے، ہمارے لیے تو ایک معزز ممبر کے طور پہ بھی وہ قابل قبول ہیں، بیٹھے ہیں ہاؤس میں، تو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی جو ہے وہ اسی ہاؤس کا حصہ ہوں گے۔ تو یہ تو ان دی پوزیشن آف لیڈر آف دی اپوزیشن، یہ تو اپوزیشن کے ممبرز کا جو ہے وہ اختیار ہے کہ ان کو وہ ایکسیپٹیبل ہیں، اگر ہیں تو وہ اس کا اظہار کر دیں گے۔ بات اصولی طور پہ آپ کی صحیح ہے رانا صاحب، یہی بات ہم وہ سہیل افریدی کے حوالے سے ہم یاد دلا رہے ہوتے تھے جب وہ ان کے قابل قبول ہونے پہ بڑا مسئلہ تھا کہ ان کو تو ووٹ ملے ہیں عوام کے، وہ ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے، تو اب اگر ایوان کے لیے وہ قابل قبول ہیں تو پھر کوئی طاقت نہیں روک سکتی انہیں۔ مگر ابھی ہم نے اچکزئی صاحب کے ناقابل قبول ہونے کے حوالے سے بھی بڑے ایشوز سنے، مگر چلے اگر آپ کے لیے اس پہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے اور صرف ایک دن کا ہی مرحلہ باقی ہے، تو پی ٹی آئی کے وفد نے آج بڑا ایک اہم فیصلہ بھی لیا ہے، نہ صرف اسپیکر سے ملاقات کی ہے، مذاکرات کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ بات ہوئی ہے، لیکن اہم ترین پیش رفت یہ ہے کہ اب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نیا لانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی نیا لانا چاہ رہے ہیں، اس کی انہوں نے
اظہار تو کیا ہے لیکن کوئی اس قسم کا کوئی مسودہ سامنے نہیں لائے. تو جب تک کوئی چیز وہ سامنے نہ لائیں تو اس کے اوپر پھر تبصرہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ کوئی نیا چارٹر آف ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں تو ان کو شیئر کرنا چاہیے دوسری جماعتوں سے. سر آج جو ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں متفقہ طور پر جو قرارداد منظور کی گئی ہے اس میں بے بنیاد سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات فوری ختم کرنے کی بات کی گئی ہے. عمران خان سے ملاقاتوں کو بحال کرنے کا کہا گیا ہے. ایک نہایت نازک اور پیچیدہ سیاسی دور سے گزرنے کی وجہ سے تمام جمہوری قوتوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک نئے میثاق پر اتفاق کر لیا جائے جس کے اندر الیکشن کمیشن پاکستان کی ایسی تشکیل نو شامل ہو جو سب کے لیے سب فریقین کے لیے قابل قبول ہو اور شفاف آزاد و منصفانہ نئے انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے. ساتھ ہی سیاسی اسیران کے ساتھ انصاف اور قانونی برابری کو بھی یقینی بنایا جائے. اور باقی تو بعد میں بتاؤں گی. مجھے لگتا ہے کہ ادھر تک بھی قابل قبول نہیں یہ ساری چیزیں ہم بھی 18 سے لے کے 22 تک کرتے رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے متعلق بھی جو ہے وہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ بڑا زوردار موقف جو ہے وہ اختیار کیے رکھا. الیکشن لاز میں جو ہے وہ تبدیلی کے لیے ہم کہتے رہے اور سیاسی اسیران کے خلاف غلط مقدمات بنانے کا راستہ روکنے کے لیے بھی ہم سارا کچھ کہتے رہے. لیکن اس وقت تو ان کے جو ہے وہ ان کو یہ باتیں مناسب نہیں لگتی تھی اور انہوں نے بالکل غور نہیں فرمایا. اب اگر وہ یہ چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بالکل ہم بیٹھ کے آرگو کرنے کے لیے تیار ہیں. ان میں سے جو بات درست ہوگی اس کے متعلق ضرور جو ہے وہ کوئی لاہے عمل اختیار کیا جائے گا. اور بعض چیزیں جو انہوں نے کی ہیں ان کے متعلق ہمارا ایک اپنا موقف ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے یہ خدشات جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. ٹھیک. سو آپ ویلکم کر رہے ہیں ان کے اس اعلامیے کو اور قرارداد کو؟ یہ قرارداد جو ہے وہ جب تک کوئی عملی شکل سامنے نہیں لے کے آتی کہ وہ چاہتے کیا ہیں, کیا ان کے جو یہ مسودہ ہے اس کے جو ہے وہ جزویات کیا ہیں, اس وقت تک نہ تو ویلکم کرنا مناسب ہے اور نہ ہی ریجیکٹ کرنا بھی مناسب میں نے نہیں ہے. جزویات آپ وہ کو لے پڑھ کے کے آئیں سنا دی سامنے نا. ہمارے ساتھ شیئر کریں. نہیں, یہ تو ان کی اپنی ایک ان کا سیاسی موقف ہے نا جس سے ہم اتفاق نہیں کرتے. میں نہیں کہہ رہی کہ ابھی فیصلہ اپنا سنا دیں. میں تو کہہ رہی ہوں آپ اس سیاسی موقف کے اوپر گفت و شنید کو تو تیار ہیں. الیکشن کروانا, الیکشن کمیشن کا جی, سر نو گفت و تشکیل شنید نو کو تو کرنا. ہم تیار ہیں. ہاں. گفت و شنید کو تو ہم سال ہا سال سے تیار ہیں. گفت و شنید میں تو ان کو ٹائم لگ رہا ہے کہ وہ تیار نہیں ہو پا رہے. سر خان صاحب سے ملاقات نہیں آپ کراتے نا. آج بھی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے اہم ترین دن تھا, فیملی کا بھی, وکلا کا بھی. آج بھی عمران خان کی بہنیں ملاقات کے لیے گئی ہیں, اجازت نہیں ملی ان کو. اب شدید سردی میں کھلے آسمان کے وہ نیچے ملاقات احتجاجاً کرتے ہی بیٹھی ہوئی ہیں. نہیں. ہم کیا کریں؟ وہ ملاقات کرتے نہیں ہیں. ہم تو ملاقات کروانے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ ملاقات کرنے سے انکاری ہیں. تو وہ ادھر جا کے کیا کر رہے ہیں پھر سر؟ جی, وہ صرف جو تحریک ہے ان کی, جو وہ 8 فروری کو ملک میں پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں, افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتے ہیں, ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں, 8 مئی کو ایک نیا 9 مئی کرنا چاہتے ہیں, اس کی تیاری کے لیے وہاں پہ وہ انسٹرکشنز لینے کے لیے اور اس بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے وہ جاتے ہیں. ملاقات کے لیے تو وہ جاتے ہی نہیں ہیں. اگر ملاقات کے لیے وہ جائیں آپ کو